اس کی مخالفت مروان نے سٹارٹ کیوں کری؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا مطلب ان چیزوں کے بارے میں؟ وہ چلتا رہا حتیٰ کہ مروان ابن حکم کا زمانہ آ گیا. اب مروان ابن حکم کے زمانے میں ایسی کیا چیز ہوئی؟ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں مولا علی کے بارے میں گستاخانہ الفاظ یوز کر رہا ہے. مطلب مولا علی کے بارے میں لعنتی الفاظ یوز کر رہا تھا. مطلب سامنے حسنین بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے وہ بول رہا ہے. ابو سعید خدری نے اس کو دیکھا کہ وہ ممبر بنا رہا ہے تو ابو سعید خدری کو کافی غصہ آیا اور انہوں نے مروان کا ہاتھ کھینچ کر مصلی کی طرف کھینچنے کی کوشش کی مروان کو، مگر مروان ان کو کھینچ کر کدھر لے جا رہا تھا؟ ممبر کی طرف، تاکہ وہ نماز، کیونکہ اصل میں طریقہ اپنے نبی کا نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کا طریقہ ہے. یہ طریقہ تو یہ دشمنان دین کا ہے. مروان ابن حکم کا طریقہ ہے یہ، جن لوگوں نے بعد میں آگے ظلم کیا اور قبضہ کر لیا نبی علیہ السلام کی میراث کے اوپر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے جس میں کہ ہم عید سے ریلیٹڈ اور دین سے ریلیٹڈ باتیں کریں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ اصل عید کا مقصد کیا ہے اور عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو علماء سے جو دوری ہماری بنی ہے نا، ہماری جو یوتھ کی، تو اس دوری کی وجہ سے ہم کافی ہمیں چیزیں پتہ نہیں ہے. اور عید کی نماز کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسے امپورٹنٹ اپنے نبی کی روایتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں جاننا کافی ضروری ہے، کیونکہ عید میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام نمازوں کے اندر نہیں ہوتی، تو ان کے بارے میں جاننا کافی ضروری ہے ہمارے لیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نوافل ادا نہیں کرنا ہوتے ہیں. مطلب عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی سنت ادا نہیں کرنا ہوتی ہے، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی. اس کے پہلے آپ کو کوئی نماز ادا کرنی نہیں ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز کے پہلے کوئی خطبہ بھی نہیں ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. اور اسی کو لے کر ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کی ہے، عید کی نماز. اور نبی علیہ السلام جب بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ علیہ السلام کے آگے ایک صحابی چلتے تھے اور ان صحابی کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا تھا. تو وہ عیدگاہ کی طرف جب جاتے تھے نا، ایک میدان کی طرف، تو اس میدان میں آگے آگے چلتے تھے اور سب سے آگے جا کر وہ سترے کے لیے اس نیزے کو آگے گاڑتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی کو سترہ بنا کر پھر ہمارے نبی نماز کو شروع کرتے تھے اور باقی صحابی بھی ان کے پیچھے پھر نیت باندھ لیا کرتے تھے. اور اس طرح سے پھر نماز مکمل ہوتی تھی. پہلے نماز ہوتی تھی، اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام خطبہ دیتے تھے اور خطبے کے بعد پھر آپ علیہ السلام لشکر روانہ کرنا ہو تو لشکر روانہ کر دیتے تھے. اور اس کے علاوہ جو خواتین تھیں ان کے پاس جا کر پھر انہیں صدقہ کرنے کے بارے میں نصیحت فرماتے تھے. اسی طرح سے یہ معمول چلتا رہا حتیٰ کہ مروان ابن حکم کا زمانہ آ گیا. اب مروان ابن حکم کے زمانے میں ایسی کیا چیز ہوئی؟ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مروان ایک بار عید کے دن میں اپنے گھر پر عید کی تیاری کر رہا تھا. اتنے میں مروان میرے گھر پر آتا ہے، پھر میں مروان کے ساتھ میں عیدگاہ کی طرف جاتا ہوں. اور جب میں جا رہا تھا تو مروان کی کمر پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس ٹائم پر کافی بوڑھے ہو چکے تھے ابو سعید خدری. اور اس ٹائم پہ مروان مدینے اور مکہ کا گورنر تھا اس دور میں، جس دور کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں ابو سعید خدری. تو جب یہ عیدگاہ کی طرف گئے تو عیدگاہ میں جب یہ وہاں پہنچے ابو سعید خدری اور مروان دونوں، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کثیر ابن سلط یہ ایک بندہ ہے جو غارے کا ممبر تیار کر رہا ہے. وہی اسی عیدگاہ کے اندر غارے کا ممبر بنا رہا ہے، اور ممبر خطبہ دینے کے لیے بنایا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں. تو مطلب کہ وہ ایک نئی چیز کو دین میں رائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو جب ابو سعید خدری نے اس کو دیکھا کہ وہ ممبر بنا رہا ہے تو ابو سعید خدری کو کافی غصہ آیا اور انہوں نے مروان کا ہاتھ کھینچ کر مصلی کی طرف کھینچنے کی کوشش کی مروان کو، مگر مروان ان کو کھینچ کر کدھر لے جا رہا تھا؟ ممبر کی طرف، تاکہ وہ نماز سے پہلے خطبہ دے سکے. اس لیے اس نے ایسی حرکت کری. تو ابو سعید خدری نے کوشش کی کہ اس کو مصلی کی طرف کھینچے اور ابو سعید خدری نے پھر کہا بھی کہ پہلے نماز پڑھا. تو اس نے پتہ کیا کہا مروان نے کہا کہ ابو سعید، اس طرح سے اس نے زور سے کہا کہ ابو سعید، جو پرانی سنتیں ہیں نا، جو پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ ختم ہو چکی. اتنی گستاخانہ الفاظ اس نے اپنے نبی
اپنے نبی کی سنت کے بارے میں کہے، مروان نے کہے، تو ابو سعید خدری کو اتنا غصہ آیا کہ پھر انہوں نے اس سے ہاتھ چھڑایا اور پھر آپ بنا سہارے کے ہی اپنے گھر آ گئے. مطلب آئے تھے سہارے کے ساتھ میں، آپ بوڑھے ہو چکے تھے اسی لیے، مگر آپ کو غصہ اتنا آیا اس کی اس بات پر کہ آپ نے اس سے ہاتھ اپنا چھڑایا اور آپ سیدھا اپنے گھر آ گئے. پھر آپ نے اس کے ساتھ نماز بھی ادا نہیں کی. تو یہ واقعہ ہے جو کہ ڈسکس ہونا چاہیے ممبروں پر، جس میں کہ صحابی رسول کا غصہ اس مروان پر اپنی نبی کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا تھا. اور نبی علیہ السلام کی سنت یہی تھی کہ عید کے پہلے خطبہ نہیں ہونا ہے، سیدھے نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر صدقہ اور باقی چیزیں ہوگی. اور ایک اور چیز، آج دیکھا جاتا ہے کہ ہم تقریر سنتے ہیں، عید کے پہلے لوگ تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ حدیث کے اندر صاف الفاظ ہے، اپنے نبی گھر سے نکلتے تھے تو سب سے پہلے ایک صحابی آ کے نیزہ گاڑتے تھے، پھر آپ پہلے نماز پڑھاتے تھے. اس میں یہ بھی الفاظ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے اس کے پہلے کوئی ترکیب دلا رہے ہیں یا طریقہ بتا رہے ہیں نماز کا یا کچھ اور ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ نے بنا کچھ کہے نہ اقامت ہوئی نہ نوافل یا سنت کچھ ادا کی، سیدھا آپ نے پہلے عید کی نماز کو شروع کروایا اور 2 رکعت. آپ نے جو یہ بات بتائی ہے عید سے ریلیٹڈ کہ پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ اور بیان ہوتا ہے، تو اس کی مخالفت مروان نے اسٹارٹ کیوں کری؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا مطلب ان چیزوں کے بارے میں اس ٹائم پہ بھی؟ مطلب صحابی جیسا آپ بتا رہے ہو تو انہیں کیوں نہیں پتہ تھا اس معاملے میں؟ تھوڑی اس کی رہنمائی فرمائیں. ایکچوئل میں کوئی اس سے کوئی مخالفت کا کارن یہ نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا، اسے پتہ تھا. اسے کیا سبھی کو پتہ تھا یہ چیز، تو اس ٹائم پہ سبھی جانتے تھے. مگر اصل میں کیا ہوتا تھا نا کہ مروان ابن حکم ایکچوئل میں گورنر تھا، مدینہ کا گورنر، مکہ اور مدینہ دونوں کا. اس کو کہتے ہیں حجاز، اس ٹائم پہ حجاز کہتے تھے مکہ اور مدینہ کے پورے ایریے کو. تو مروان جو تھا نا، اس کے بارے میں یہ چیز تھی کہ ایکچوئل میں یہ ممبر پر کھڑے ہو کے خطبے کے اندر کچھ تو بھی بکواس کرتا تھا. مطلب پراپر جو اصل میں جو سنت کے مطابق جو خطبہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا خطبہ نہیں دیتا تھا یہ. اور اہل بیت کے اوپر یہ مطلب بہت ہی مطلب یہ سمجھ لیجیے گستاخانہ الفاظ یوز کرتا تھا اہل بیت کے لیے. اسی کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ ایک بار کیا ہوا کہ امام حسن اور امام حسین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی مروان خطبہ دے رہا ہے اور خطبے کے اندر پتہ ہے کیا الفاظ یوز کر رہا ہے؟ مولا علی کے بارے میں گستاخانہ الفاظ یوز کر رہا ہے. مطلب مولا علی کے بارے میں لعنتی الفاظ یوز کر رہا تھا. مطلب سامنے سامنے حسنین بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے وہ بول رہا ہے. سوچے کیا جگرا ہوگا دونوں نواسوں کا، انہوں نے کس کو مطلب کتنا بڑا پتھر رکھ کے اس چیز کو مطلب سنا ہوگا. مگر پھر بھی انہوں نے اسلام کی یونٹی کو ختم نہیں ہونے دیا. اس کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز کو انہوں نے مطلب اپنے اوپر لے تو لیا، مطلب سن تو لیا، ٹھیک ہے، بٹ بھی پھر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں کیا ہوتا نا کہ اگر وہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے اس دن تو پھر ایک الگ جماعت بن جاتی اور اسلام کی جو یونٹی تھی اس کو دقت ہوتی، اس کو مطلب خطرہ پہنچتا. تو اسی لیے اسلام کی یونٹی خطرے میں نہ آئے، اسی لیے انہوں نے اس چیز کو رجسٹ نہیں کیا. کیونکہ نماز تو اس کے پیچھے پڑھنا ہی ہے، کیونکہ وہ حکمران ہے اس ٹائم کا، اس لیے. تو اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا وہ. اس صحابی تھے وہ، اور تابعین ان کا خطبہ نہیں سنتے تھے. اسی لیے عید کے پہلے انہوں نے خطبہ شروع کرا دیا تاکہ یہ اپنی بات بھی سنا دے لوگوں کو اور نماز پھر بعد میں کرا دے. تو انہوں نے نبی کی سنت کو ہی چینج کرنے کی کوشش کی، جو کہ کافی خطرناک چیز ہے. بٹ اس کو ریزسٹ کیا صحابی نے، اور صاف طور پہ انہوں نے اس کے پیچھے اس دن وہاں سے وہ نکل گئے. سعید بن خدری